جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اس دنیا کے چاہنے والے بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں سبق سمجھے تو تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، بے وقوف آقا نہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ جن لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اس طرح ستایا تھا۔ بندہ کے لیے بہترین لباس عاجزی ہے، اور عارفوں کے لیے بہترین تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو دنیا کی مصیبتوں اور مشکلوں پر بے صبری کرتا ہے وہ دین کی مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ کوئی شخص 2 آقاؤں کو راضی نہیں کر سکتا۔ وہ یا تو ایک سے محبت کرے گا اور دوسرے سے نفرت کرے گا، یا پھر وہ ایک کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا اور وہ دوسرے سے دست برداری اختیار کرے گا۔ آپ دولت اور خدا دونوں کے پجاری نہیں بن سکتے۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور چراتے اور نقب لگاتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور نہ چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب اس کی جڑیں زمین میں دور تک دھنس جاتی ہیں 100 آدمی بھی زور لگا لیں اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ ہماری زندگی کا بہترین سبق، خواہ ہم اسے جلد سیکھیں یا بدیر سیکھیں، عطا کرنے سے ہماری عمارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ سخاوت ہمیں امیری سے امیر اور رئیس بنا دیتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں موجود ہو۔ جو بندہ تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیری عیب بیان کرتا ہے۔ تعمیری اور تخلیقی سوچیں، وہ سوچیں جو انسانیت کو بہتری کی راہ پر گامزن کرتی ہیں اور اسے توقیر بخشتی ہیں، اور یہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے بالکل اسی طرح ضروری ہیں جس طرح صحت، ایمانداری، خوشی اور رزق میں وسعت ضروری ہے۔ ایک اچھے ماتحت کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل باس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کرتا ہے۔ کام کرنا مشکل ہے، مگر یقین کریں کہ کام نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔
وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق کو سبب سے متعلق سمجھتا ہو۔ اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کو زندگی کے عن قریب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ پردہ نہ مضر صحت ہے، نہ اعصاب کو کمزور کرنے والا، نہ اس سے شہوانی خواہشات کو جوش بڑھتا ہے، اور نہ یہ بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، بلکہ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ بہت سی خراب باتوں اور قابل شرم و نفرت امور کے سامنے ایک مادی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جس لڑکی کی بیٹی کی حیثیت سے اپنے فرائض کا احساس نہ ہو، بیوی بن جائے تو اس کے ساتھ شوہر کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے، دنیا اسے گرا دیتی ہے۔ ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ مسلمان کی یہ تعریف ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خوب خواہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ علم کے زور اور عقل کی بنا پر اپنے آپ کو حق پر جاننا گمراہی ہے۔ تاثیر دوا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے اس سے شفا بخشے، چاہے اس سے مرض میں اضافہ کر دے۔ تمہارے کام صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہو تو اس کام میں ہرگز دیر مت کرو، کہ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشیاں بہت ہی کم ہیں جو دوسروں کو خوش دینے سے ملتی ہیں۔ جو بندہ وعدے کے دن قرض ادا کر دے وہ دوسرے کی تھیلی کا مالک ہوتا ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہے۔ جو صاحب عقل ہوتا ہے وہ 3 باتوں سے پہچانا جاتا ہے: خاموش رہتا ہے، تول کر بولتا ہے، اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ فقر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دنیا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو، اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ اپنی بڑائی اور تکبر سے دور رہو، کہ کبریائی پروردگار کی رضا ہے، اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے روز قیامت ذلیل کر دے گا۔ دل سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے۔ جس کا دل بار بار ڈوب جاتا ہو اس کے دوست بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ دین تو کیا دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی اور محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے۔ یاد رکھو، عشق کی ابتدا میٹھی اور خوشگوار ہوتی ہے، پھر بعد میں دشواریاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا دار انسان کی خوشی کی تمام کائنات دولت، طاقت اور حسن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ عورت سے 3 خصلتیں سیکھ لو، کامیاب رہو گے۔ اول، بیوی غیروں کے سامنے ہنسے تو تمہارے گھر میں غربت آنے والی ہے۔ دوم، دولت کر دینے والی عورت کی نشانی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے قبل اٹھ جایا کرے گی۔ سوم، جس عورت کو دیکھ کر شہوت آ جائے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت سے شادی کرنا تباہ و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ غلیظ غذاؤں کے کھانے سے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خشک مزاج آدمی کو نیند کم آتی ہے، گرم و تر مزاج آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے۔ صاحب زر نادار کو کچھ دیتا ہے تو تکبر سے اکڑ جاتا ہے کہ اس نے بڑی نیکی کی ہے، حالانکہ اس کے عمل کی مثال اس لٹیرے کی سی ہے جو پہلے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو لوٹتا ہے، پھر اس لوٹ میں سے 1% واپس کر کے فخر کرتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے۔ ایسے نفع اور فائدے سے ہمیشہ دور رہیں جن سے دوسروں کو نقصان یا تکلیف پہنچے، ورنہ تو خود کسی نہ کسی دن اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ معاشرہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اول، وہ جن لوگوں کو بھوک کم ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس اشیاء زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں۔ دوم، وہ جن کو بھوک زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے پاس چیزیں کم مقدار میں ہوتی ہیں۔